یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بہت سارے اس کے اقوال ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ اولی الامر یعنی حکمران بہرحال اس میں شامل۔ آگے پھر اولی الامر کو علماء کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ مشہور قول یہ ہے کہ علماء بھی شامل اس میں اولی الامر میں، کیونکہ امر کیا ہے اس کو علماء طے کریں گے، اس کی تنفیذ اولی الامر اور حکمرانوں کے ذمہ ہو۔ تو علماء کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا امر کیا ہے۔ اگر امر کا ہی پتہ نہیں ہے تو اولی الامر کا کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب منافقین کے پاس کوئی بھی خبر کہیں سے آتی ہے فوراً اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایسا فوراً اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو اس کو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر اس خبر کو وہ رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف محول کر دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس خبر سے کیا کچھ استنباط ہوگا، کیا کچھ اس سے تجزیہ ہوگا، کیا کچھ اس سے نکلے گا، تو وہ اس کو جان لیتے۔ تو جہاں جہاں بھی اولو الامر کی بات ہے یا امامت کی بات ہے یا خلافت کی بات ہے، تو سب چیزیں اسی سے متعلق ہیں کہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ پھر یہ جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سیاہ ستہ میں اتنی کثرت کے ساتھ سمع و طاعہ کا ذکر ہوتا ہے، پورے ابواب ہیں اس کے لیے، تو سمع و طاعہ یہ عنوان ہے ریاست کا۔ سمع و طاعہ عنوان ہے کس چیز کا؟ ریاست کا۔ سمع و طاعہ کے جو جہاں واجب ہے اور نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے، تو یہ اس کا تعلق ریاست سے ہے کہ ریاست کا جو نظام قائم ہو اس میں ان کی بات کو دھیان سے سننا اور پھر اس کی اطاعت کرنا۔ اگر آپ نے دھیان سے نہیں سنا اور آپ نے ویسے ہی اطاعت کی تو ہو سکتا ہے نافرمانی میں آپ اطاعت کریں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق انما الطاعۃ فی المعروف، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو سمع و طاعت سے متعلق جتنے ابواب ہیں وہ سب ریاست سے متعلق ہیں، جو اس میں وعیدیں آئی ہیں وہ بھی ریاست سے متعلق۔ ابواب الفتن یہ بھی مستقل باب ہے کہ جب فتنے آئیں گے قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے، اس وقت مسلمانوں کو کس طریقے سے وقت گزارنا ہو، فتنے پھیلیں گے تو وہاں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی نظم ہوگا اس وقت میں، جو امام ہوگا اس کے ساتھ مل کر رہیں۔ اس میں آگے حدیث کا ذکر بھی آ جائے گا، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کی روایت پوچھا کہ انا کنا بشر، یا رسول اللہ ہم شر میں تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی۔ تو یہ ابواب الفتن میں جب آپ جائیں گے تو جو احادیث ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے آپ ریاست کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کی چیزیں محفوظ ہوں گی، اور اگر آپ نے ریاست کو چھوڑ دیا تو ہر چیز آپ کی آزمائش سے دوچار ہو جائے گی۔ ریاست کے ہوتے ہوئے 50 چیزیں خراب ہوں گی، لیکن ریاست اگر نہیں ہے تو 100 کی 100 چیزیں خراب ہو جائیں۔ تابعین سے یہ منقول ہے، اذا نزلت بلدا لا تجد فیہ سلطانا فرحل عنہ، تم ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں حکومت نہ ہو، وہاں سے نکل جاؤ، وہاں کوئی چیز محفوظ نہیں ہو۔ ابن تیمیہ نے فرمایا 60 سنۃ من امام جائر، ابن تیمیہ نے چونکہ وہ دور دیکھا تھا جب تاتاریوں نے خلافت بغداد پہ حملہ کیا، اس کا سقوط ہوا، جو وہاں تباہی بربادی آئی، تو ابن تیمیہ نے وہ تمام حالات دیکھے تھے، مسلمانوں کو، ان کی عزتوں کو لٹتے ہوئے، ان کی دنیا اور آخرت کو تباہ ہوتے ہوئے، تو انہوں نے فرمایا تھا 60 سنۃ من امام جائر اصلح من لیلۃ واحدۃ بلا سلطان، بغیر بادشاہ کے، بغیر حکمران اور حکومت کے ایک رات اتنی خطرناک ہے کہ اس سے 60 سال ظالم بادشاہ کے ماتحت رہنا یہ بہتر ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں اتنی بڑی بڑی وعیدیں، اتنے بڑے بڑے احکام اور احادیث اور اتنی ہماری سیرت کے اتنے ابواب، تو اس کو کیسے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں؟ تو ایک تو ابواب الفتن، ابواب السمع والطاعہ، علامات قیامت، تو یہ 3 ابواب کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ اس میں بہت وقت ہو جائے گا اگر میں وہ حدیثیں آپ کو بتاؤں گا۔